بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 5 مئی بروز منگل 2026 سے میں بندہ ناچیز عبدالستار نوری حنفی دور حاضر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے درس حدیث، درس فقی مسائل، احادیث اور قرآن کی آیات بینات کی روشنی سے بیان کرنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور میری ٹیم کی خیر فرمائے۔ جتنے بھی میرے فالورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، اللہ سب مسلمان بہن بھائیوں کی خیر فرمائے۔ اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو فالو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 3 بڑے پلیٹ فارمز پر روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ ٹک ٹاک پر علامہ عبدالستار نوری کی آئی ڈی پر، یوٹیوب پر العلم نور اور فیس بک پر مدرسۃ المدینہ۔ ان آئی ڈیز پر، ان پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک یہ آواز پہنچے گی۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا فقہی اور اصلاحی ان بیانات کو سننے کے لیے چینل کا حصہ ضرور بنیں۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے بعد، اسلام کا اقرار کرنے، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز سے پہلے اذان کا ذکر ہوتا ہے، تو میں آج اذان سے آغاز کر رہا ہوں۔ اذان کا آغاز کب اور کیسے اور کیوں ہوا، اس کی وجہ کیوں پیش آئی، آئیے خالق کائنات مالک ارض و سما نے کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، پکارتے ہو، تو وہ غیر مسلم اسے ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو عقل نہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ سورۃ الجمعہ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے پہلے عمومی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ کفار دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ پہلے اذان کے شعار کے حوالے سے نہیں بات ہو رہی تھی، پہلے یوں بھی قرآنی آیات کے اندر متعدد مقامات پہ موجود ہے کہ کفار دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس آیت مقدسہ میں وَإِذَا نَادَيْتُ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس آیت مقدسہ میں مخصوص شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس آیت میں دین اسلام کے خاص شعار اذان کے متعلق ان کا استہزاء، مذاق اڑانا جس کا ذکر کیا۔ امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی المتوفی ہیں 468 ہجری، کیا لکھتے ہیں کہ کفار نے جب اذان کو سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کیا
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا، اب کافر جا کر حضور کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے، اب ہے بھی کافر، اور جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جا کر کہیں کہ آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے، اور بھائی تمہارا دین سے تعلق ہی کیا ہے؟ اسی طرح آج قادیانی بھی ہمیں بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹا مرزا بھی ہمیں بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلی امتوں میں نہیں سنا۔ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے اس اذان کو ایجاد کر کے انبیاء سابقین کے طریقے کی مخالفت کی ہے، اور اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہی بہتر تھا۔ جس طرح قافلے والے چلاتے ہیں، آپ نے اس طرح چلانے کو اپنا شعار بنا لیا ہے، یہ کس قدر بری آواز ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف برا نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان میں سے ہوں، اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں۔ رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ اب تم بتاؤ گے میرے محبوب کو، تم بتاؤ گے میرے مصطفیٰ کو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یعنی کفار آ کر اعتراض کریں، جواب رب عطا فرمائے۔ کفار کو چونکہ تکلیف پہنچی اذان کی، چونکہ کفار کو اس چیز سے دکھ ہوا، اللہ اکبر، اسی طرح جس چیز سے دین نے پھیلنا ہوتا ہے اہل کفر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے بر صغیر سے آج تک دین اسلام کی شمع کو روشن کیا، تو پلمبر جیسا آ کر ان کے خلاف بھونکنے لگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اسباب نزول القرآن کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 203، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس گفتگو سے واضح بات پتہ چل رہی ہے۔ اب داتا علی اجمیری، غوث ثقلین، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور مرزا آ کر کیا بولے؟ یہ کیا بولے؟ ان بزرگوں کے خلاف بولے۔ انہوں نے دین اسلام کو تقویت دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان بزرگوں کی وجہ سے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس دجال کی وجہ سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو فرق خود کیجئے کہ اچھا کام کون کر رہا ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے سننے کے لیے چینل کا حصہ ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔